زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکے یہی اچھا ہوتا ہے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کی کسی صفحے پر تحریر تھا۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ویران گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے۔ یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ ذرا جو سمجھ آنے لگی تھی کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ واپسی پر آپ کو اتنی ہی دوری طے کرنی ہوتی ہے جتنی دوری طے کر کے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے تھے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ تنہائی کسی کا انتظار نہیں کرتی، قسمت کبھی بے وفائی نہیں کرتی، اس سے جدائی کا اثر ہے، ورنہ پرچھائیاں کبھی جسم پر وار نہیں کرتی۔ لوگ واقف ہیں میری عادتوں سے، رابطے کم ہی سہی پر لاجواب رکھتی ہے۔
لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہے جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہم انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہیں جو ہاتھ سے نکل جائیں تو ملا نہیں کرتے۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں، اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑ کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دیں۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر سکون نہیں، اور اندر سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ ویسے رنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں سوائے انسان کے بدلتے رنگوں کے۔ کمزور لوگ بدلا لیتے ہیں، طاقتور لوگ معاف کر دیتے ہیں، مگر ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے، اور اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔